کسی منافق انسان کو بھی نماز با جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، الا یہ کہ کوئی بالکل کھلم کھلا جس کا نفاق اور کفر واضح ہے، ورنہ عام منافق بندہ بھی نماز تو دور کی بات جماعت چھوڑنے کی بھی جرات نہیں کرتا تھا۔ آج ہم کھرے پکے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مہینہ گزر جاتا ہے ایک سجدہ نصیب نہیں ہوتا، سال گزر جاتا ہے ایک سجدہ نصیب نہیں ہوتا۔ کوئی جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے اور کوئی سال کے بعد صرف عید کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن مخلص سمجھتا ہے اور اسلام کا ایمان کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ بھول ہے یہ ہماری۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو منافق لوگ تھے بظاہر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، تو اندر چونکہ عقیدہ نہیں تھا، ایمان کی حقیقت دل میں اتری ہوئی نہیں تھی، تو پھر ان کا خیال یہ ہوتا جیسے آج کل ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ فلانا بندہ ادھر چلا گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ادھر چلا گیا تو وہاں مر گیا، اگر نہ جاتا نہ مارا جاتا، ادھر نہ جاتا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو نہ مرتا۔ کوئی جہاد پہ چلا گیا، وہ جی نہ جاتا تو نہ شہید ہوتا نہ مرتا، یہ وہاں چلا گیا اس وجہ سے مر گیا، شہید ہو گیا۔ تو منافق لوگ اپنے بھائی یعنی اپنے قومی بھائی جو مخلص مسلمان تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ اگر تم اس سفر پہ نہ جاتے، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، اگر تم اس جہاد میں نہ جاتے، مسلمانوں کی بات نہ مانتے، وقت کے نبی کی بات نہ مانتے، تو پھر تم نہ مارے جاتے۔ تم اس لیے مرے ہو یا تم اس لیے مارے گئے ہو کہ تم ادھر چلے گئے تھے، اگر ہمارے پاس ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ یہ بول کافروں کا بول ہے، تم نے ایسا بول نہیں بولنا۔ لیکن آج اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو کتنے مسلمان ہیں جو کسی بھی موت کے سبب کو دیکھ کے کہتے ہیں اگر ایسا نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، ایسا نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ پچھلی آیت میں یہ بات گزری تھی کہ منافقوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارا مشورہ مان لیا جاتا، جنگ احد کے موقع پر احد کے میدان کی طرف نہ نکلتے، مدینہ میں گھروں میں رہ کر کے اپنا دفاع کرتے تو پھر نہ مارے جاتے، کیونکہ ادھر نکلے ہیں، کافروں کے ہاتھ آئے ہیں تب مارے گئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں رہتے، مدینے میں رہتے، وہاں رہتے ہوئے اپنا دفاع کرتے تو پھر ہم نہ مارے جاتے۔ تو قرآن مجید نے اس سے بھی روکا اور فرمایا کہ جس نے وہاں مرنا تھا، جس حال میں مرنا تھا، تو ضرور کسی نہ کسی بہانے سے کام سے وہاں جاتا اور اس نے وہاں ہی مرنا تھا یا وہاں ہی مارا جانا تھا۔ کب مرنا ہے؟ متعین ہو چکا ماں کے پیٹ سے۔ کہاں مرنا ہے؟ لکھا جا چکا ماں کے پیٹ سے۔ کس حالت میں مرنا ہے؟ لکھا جا چکا ماں کے پیٹ سے۔ تو پھر بات کیا؟ پھر ڈرنا کیا؟ زندگی خود موت کی چوکیدار ہے، یاد رکھو۔ زندگی خود موت کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے کہ جب تک زندگی نے پورا ہونا نہیں موت آ سکتی نہیں۔ جو رات قبر کے اندر لکھی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو باہر لکھی ہے وہ اندر نہیں آ سکتی۔ جب مسلمان کا یہ عقیدہ ہو تو پھر مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوگا، کبھی موت کا ڈر اس کے قریب ہی نہیں آئے گا۔ موت کا ڈر بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ موت بھی خدا تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ کا ڈر کہے گا، ڈر صرف اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی ڈر ہے تو وہ شرک ہے، چاہے کوئی طاقت ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی دولت ہے، کوئی غربت ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حالات آتے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، بدلتے بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق بناؤ، اور یقین رکھو کہ میرے اوپر جو حالت آ رہی ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے۔
تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتنا پیارا خطاب ہے۔ آج ہم اگر اپنے بچے کو کہہ دیں اے بیٹا، وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے، صرف اتنی زبان بولنے سے اے بیٹے۔ کسی اور کا بچہ ہو، ہمارے بیٹوں کا ہم عمر ہو، ہم کہہ دیں بیٹا ایسا کرو، بیٹا ایسا کرو، گویا تم نے اس کا دل جیت لیا ہے، وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ماننے والو، جو تم میرے ہو، میرا اقرار کر چکے ہو، میری وحدانیت کو، میری قدرت کو، میری خالقیت کو، میری مالکیت کو، میری رزاقیت کو تم مان چکے ہو، تم تو میرے ہو۔ تو جب اللہ ہمیں اپنا کہہ کر کے خطاب کرتا ہے، ورنہ اللہ یوں بھی تو فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، لیکن ایمان والوں کو کتنا پیار سے اللہ خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، اے میرا اقرار کرنے والو، اے مجھے خالق مالک رازق سمجھنے والو، مجھے نفع نقصان کا مالک سمجھنے والو، مجھے عزت ذلت دینے والا سمجھنے والو، مجھے موت و حیات کا مالک سمجھنے والو، امیری غریبی میری طرف سے سمجھنے والو، سارے حالات کا بدلنے والا مجھے ماننے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اب کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، مسلمان بھی نہیں پڑھتا، کافر بھی غیر اللہ کے سامنے اسباب مادیت کا محتاج بنا کھڑا ہے، اور مسلمان بھی کہتا ہے پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر کافر میں مسلمان میں فرق کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو لا تکونوا، کافروں کی طرح نہ ہو، کافروں کی مثل نہ ہو، تم تو میرے ہو، وہ میرے باغی ہیں، تم میرے وفادار ہو، تم میرے ماننے والے ہو، وہ میرے منکر ہیں۔ تو فرمایا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو تم مثل ان لوگوں کے جو کافر ہیں، نہ عقیدوں میں ان جیسے ہو، نہ اعمال میں ان جیسے ہو، نہ اخلاق میں ان جیسے ہو، نہ میل ملاپ میں ان جیسے ہو، نہ طور طریقوں میں ان جیسے ہو، نہ زندگی کے تہذیب تمدن میں ان جیسے ہو، نہ کلچر میں ان جیسے ہو، نہ اپنی شکلیں ان جیسی بناؤ، نہ اپنے لباس ان جیسے بناؤ۔ خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتیوں کو حکم ہے، میرے آقا نے حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندے آئے، ان کی لمبی لمبی مونچھیں، داڑیاں صاف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگے ہمارے علاقے کا رواج ایسے ہے، ہمارے علاقے کے لوگ پسند اس کو کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا بہذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، آپ کو پتہ چلا کہ بھی یہ روزہ تو یہودی عیسائی بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا آئندہ ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کے رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ یعنی مستقل ایک مسلمان کا کام ہے کہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، کافروں کی مخالفت کرنا۔ آج ہم بچے کی شادیاں، آج ہم بچی کی شادیاں، آج اپنے تہوار، آج اپنے فنکشن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ 10 مہینے کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، کیا اس کی بھی کوئی فرمائش ہوتی ہے کہ مجھے ایسا لباس پہناؤ؟ اس کو بھی ہم وہی پہناتے ہیں جو انگریز کا لباس ہے۔ اس بچے نے تو نہیں کہا ہے، اس کی تو کوئی فرمائش نہیں ہے، وہ تبھی ماں کی گود میں ہے، لیکن اس وقت سے بچے کو وہ پہنایا جا رہا ہے جو عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے، یہودیوں کی طرف سے آیا ہے، کافروں کی طرف سے آیا ہے۔ مکہ مدینے کو نہیں دیکھا جاتا، یورپ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کیا ان کے پاس اسلام کا ہے کیا؟ صرف ایک مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ماں باپ مسلمان تھے، دادا پردادا مسلمان تھے، علاقہ مسلمانوں کا، اس لیے میں مسلمان ہوں۔
یوں اگر علاقے سے مسلمان بنتے تو پھر مسلمان علاقوں میں رہنے والی بھیڑ بکریاں بھی مسلمان ہیں، پھر جانور بھی مسلمان ہیں، وہ بھی تو مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا ایمان والو نہ ہو تم مثل ان کے جو کافر ہیں، وقالوا لاخوانہم، وہ کافر اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں۔ اب بھائی برادری کے لحاظ سے، ورنہ ایمان والے کافروں کے بھائی نہیں ہیں، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ ان کے بھائی سفر کرتے ہیں زمین میں، او کانوا غزا، یا ہوتے ہیں وہ جہاد کرنے والے، کیا کہتے ہیں وہ ان کو؟ لو کانوا عندنا، اگر ہوتے وہ ہمارے پاس، ما ماتوا، تو نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے۔ اس لیے مارے گئے ہیں کہ ادھر گئے تھے، نہ موٹر سائیکل ایسا چلاتا نہ مرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ احتیاط پہلے ہے، یاد رکھیں، یہ بات بھی یاد رکھیں، مسئلہ عقیدے کی ہے۔ احتیاطیں پرہیزیں واقعہ ہونے سے پہلے کی ہیں، جب واقعہ ہو جائے تو پھر کہو الٹے بھی لٹکتے، کچھ بھی کرتے، جتنی احتیاطیں پرہیزیں کرتے، یہ ہونا تھا جو ہوا ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جب تک نہیں ہوا اس وقت تک ٹھیک ہے، آپ ٹھنڈا پانی نہ پیے، نظرہ لگ جائے گا، آپ سردی میں نہ جائیں، بخار ہو جائے گا، لیکن جب ہو گیا تو اب یہ مت کہو کہ ٹھنڈے پانی نظرہ لگایا، میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ مت کہو کہ سردی نے بخار چڑھایا، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ جب تک نہیں ہوا کوئی کام اس وقت تک احتیاط ہے، پرہیز ہے، بچنا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر جو واقعہ ہو گیا، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں مر گیا، اب اسباب کی طرف نسبت نہ کرو، اب کہو جو ہوا ہے سو یہ ہونا تھا۔ اس کے لیے ہم کچھ بھی احتیاطیں پرہیزیں کرتے پھر بھی یہ ہونا تھا، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا وہ ان کو کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، لیکن ایسا کہنے سے جس وقت واقعہ ہو چکا، اب تم کہو اگر یوں کرتے تو یوں ہوتا، سوائے اس کے کہ دل میں حسرت ہوگی، سوائے اس کے کہ دل میں ارمان ہوگا، اور کر کیا سکتے ہو؟ کیا سکتا ہے؟ کیا تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس آ جائے گا؟ اب وہ واقعہ دوبارہ ختم ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیوں حسرت کرتے ہو؟ ان کافروں کا مطلب یہی تھا کہ تاکہ ان مسلمانوں کے دلوں میں حسرت ہو، ہاں یار بات ان کی ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ کرتے تو پھر بچ جاتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یوں ہو جاتا، تو سوا ارمان افسوس کے اور کیا ہوگا؟ تو فرمایا وہ اس لیے کرتے تھے لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اور عقیدہ یہی ہے، واللہ یحیی و یمیت، جلاتا بھی اللہ ہے اور مارتا بھی اللہ ہے، جس کو زندگی کا ایک ایک سانس مل رہا ہے وہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کی سانس کی ڈوری ٹوٹ رہی ہے وہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ موت و حیات کا نظام اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سورہ ملک کی دوسری لائن میں، 29ویں پارے کی دوسری لائن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف ہی یہی کروایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو موت و حیات کا نظام صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے تمام کاموں کو، عملوں کو خوب دیکھنے والا ہے، لہٰذا کافروں جیسے کام نہ کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، کافروں جیسی باتیں نہ کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا عقیدہ یہ ہے، کسی آن بھی ہم اکیلے نہیں ہیں، ہر آن ہمارا اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ مت کہا کرو کہ اب تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ عقیدہ کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ آج جمعہ کا دن ہے۔